السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس ابلیس علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان سے کہا، رغلا، یہ بتاؤ کیا تمہارا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم اس چوٹی سے نیچے گرو؟ کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس علیہ السلام نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اللہ آپ کو مرنے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تم جھوٹ بولتے ہو، میں اللہ کا مستجاب بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو اللہ مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، پھر میں وہ لوگوں کو خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے، ان کے سامنے چیخ ماری اور ان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لو لشکر سمیت میدان حکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ اسے ایک مکان سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ کاری نے بلند آواز سے سورہ عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہے بادشاہ اور مالک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مجید نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر وہ سجدے میں چلے گئے۔ کچھ دن بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قاری کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے عطا ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو بدکار اور گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس نے خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلوائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور ہم تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، ترجمہ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تقدیر کی اور ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی ہدایت دی
اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے کمبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشتدہ تبلیغی پر ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے دعوت حق کو قبول کیا اور دوسرے شہروں کے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑا، انہیں بہت سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کے گردن میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈالی گئی، اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان 3 انبیاءوں پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا، اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غریب اور مسکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ لگا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ہم ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں، جبکہ اللہ رحمان جب مجھے ذرا کرنے کا ارادہ کر لے تو مجھے ان کی شفا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پہ ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ اللہ رحمان اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ شفا کسی کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں وعدہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کے خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، لیکن ظالم درندے ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچاروں کو اتنا مارا کہ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر ان کا گلا دبا کر انہیں قتل کر دیا گیا اور لاشوں کو کسی کنویں میں ڈال کر ان پر مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا منفذ بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے انہیں پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں مبثوث ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور ان میں رسی ڈال کے اور ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ پھر اس کے بعد اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔